نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے ہیں۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ کی ان دونوں آخری آیات کو پڑھتے رہا کرو اور میں انہیں عرش کے نیچے کے خزانوں سے دیا گیا ہوں۔ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات، حدیث میں ان دو آیات کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور اگر یہ سودا اربوں ڈالرز کے ساتھ کر لیا جائے تو یہ کوئی مہنگا سودا نہیں، سستا سودا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ان دو آیات کو پڑھ لے، دونوں آیات ان کے لیے کافی ہوگی۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ کی آخری آیاتیں عرش تلے کے خزانے، یعنی عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اس میں سے دی گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی تھی۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے ہیں تو 7ویں آسمان میں ہیں۔ جو چیز آسمان کی طرف بڑھتی ہے وہ یہیں تک پہنچتی ہے، یعنی سدرۃ المنتہا کا جو مقام آپ کے سامنے عرض کیا جا رہا ہے، اور یہاں سے آگے نہیں جاتی۔ جو چیز اوپر سے آتی ہے یا نازل ہوتی ہے وہ یہیں تک ٹھہرتی ہے، اس سے آگے یا نیچے نہیں جاتی۔ پھر یہاں سے آگے جہاں جانا ہوتا ہے اس کو لے جایا جاتا ہے، اور اسے سونے کی ٹڈیاں ڈھکے ہوئے تھے۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئی: 5 وقت کی نمازیں نمبر 1، اور نمبر 2 سورۃ البقرہ کی خاتمے کی آیاتیں، اور توحید والوں کے تمام گناہوں کی بخشش۔ یہ 3 چیزیں آپ کو دی گئی۔ یہ بات جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے یہ صحیح مسلم میں ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ کی ان دونوں آخری آیات کو پڑھتے رہا کرو اور میں انہیں عرش کے نیچے کے خزانوں سے دیا گیا ہوں کہ ہمیں لوگوں پر 3 فضیلتیں دی گئی ہیں۔ میں سورۃ البقرہ کی یہ آخری آیاتیں عرش تلے کے خزانے سے دیا گیا ہوں جو نہ میرے پہلے کسی کو دی گئی ہے اور نہ میرے بعد کسی کو دی جائے گی۔ اسی طریقے سے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ جو کوئی شخص اسلام کو جاننے والا ہے یا اسلام کو ماننے والا ہے یا مسلمان ہے، وہ شخص آیت الکرسی یا سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھے بغیر سو جائے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش تلے کے خزانے سے دیے گئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے تک ایک کتاب لکھی جس میں 2 آیاتیں اتار کر سورۃ البقرہ ختم کر دی۔ جس گھر میں یہ 3 راتوں تک پڑھی جائیں اس
گھر کے قریب بھی شیطان نہیں جا سکتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ البقرہ کا خاتمہ اور آیت الکرسی پڑھتے ہنسنے لگ جاتے اور فرماتے یہ دونوں رحمان کے عرش کے خزانے کے نیچے سے دی گئی ہیں۔ اب آئیے ان دو آیات کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یہ رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور ان کے ساتھ تمام مسلمان بھی یہ سب پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر ایمان نہ لائیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور رسول کے احکام کو توجہ سے سن لیا ہے اور ہم خوشی سے ان کی تعمیل کرتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم آپ کی مغفرت کے طلبگار ہیں اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ دوسری آیت کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ سبحانہ و تعالی کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا۔ اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے، اور نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے۔ مسلمانوں، اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا کیا کرو، اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسا آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جس سے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمیں بخش دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے۔